السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان ورلڈ انفو اور میں ہوں انجینئر حافظ عثمان۔ دوستو، ہتھیاروں کا استعمال ہر دفاعی ادارے کی بنیادی ضرورت ہوتا ہے، اور ہر ہتھیار کا انتخاب اس کی خصوصیات کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ اس کی بلٹ سے لے کر ٹریگر، بیرل، میگزین، ایکوریسی اور رینج، حتیٰ کہ ہر چیز کا معائنہ کیا جاتا ہے تاکہ اس چیز کا پتہ چلایا جا سکے کہ یہ ہتھیار کس سچویشن کے لیے موزوں ہے۔ آج میں آپ کو 5 ایسے ملٹری ویپنز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کچھ ایسی خصوصیات کے حامل ہیں کہ ان کو ہمیشہ سے بیسٹ ملٹری ویپنز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور جب یہ کسی ایکسپرٹ کے ہاتھ میں ہوں تو اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل اور تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس دلچسپ معلومات سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی معلومات آپ تک ہمیشہ بآسانی پہنچتی رہیں۔ ایٹ نمبر 5، دا مائٹی M4 کاربائن، جس کو ڈیزائن کرنے والی کمپنی USA سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا نام کولٹ ہے۔ کولٹ نے 1990s میں اس کو تیار کیا اور 1993 میں اس کو فرسٹ ٹائم یوز کیا گیا۔ 1994 میں US آرمی نے اس کو آفیشیلی ایکسیپٹ کیا۔ M4 کاربائن کو ڈیڈلی بھی مانا جاتا ہے۔ 5.56 ملی میٹر راؤنڈ والی یہ گن میگزین کے 30 راؤنڈز رکھتی ہے، اور اس میں M302 اور M320 کے گرنیڈ لانچرز چلانے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ اس کی دیگر صلاحیتوں میں تھکر بیرلز، بیٹر ٹریگر، سیفٹی کنٹرول اور فل آٹو فائر موڈ بھی شامل ہے۔ اس رائفل میں سیمی آٹومیٹک سے لے کر 3 شاٹ برسٹ تک بہت سے فائر موڈز بھی موجود ہیں جو اس کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں۔ ایٹ نمبر 4، ٹریکنگ پوائنٹ رائفلز، جس کو تیار کرنے والی کمپنی ٹریکنگ پوائنٹ، جس کا تعلق USA سے ہے۔ 2011 میں اس گن کو پہلی بار استعمال کیا گیا، اور یہ ماڈرن رائفلز کا مستقبل بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کو سمارٹ رائفلز بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ ان میں PGF کا ہونا ہے، جس کا مطلب پریسیژن گائیڈڈ فائر آرمز ہے، جو اس رائفل کو سمارٹ بناتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رائفل رینج کیلکولیشنز، ٹارگٹ کی ٹریکنگ اور فائرنگ سلوشنز کو آسان بناتی ہے۔ اس رائفل میں HUD بھی شامل ہے، جس کا مقصد ونڈ ڈائریکشن، مطلب ہوا کی ڈائریکشن بتانا، اور ایم کو آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ کرنا ہے۔ جیسا کہ US کے پاس پہلے ہی اپنے فائر آرمز ہیں، اس لیے انہوں نے اس رائفل کو ابھی انڈر ٹیسٹنگ رکھا ہے، اور اس رائفل کی ایویلیویشن اور اس کی چیکنگ کے لیے اس کو XM2010 انہانسڈ سنائپر رائفل پر انسٹال کیا گیا ہے، جس میں اس کی پرفارمنس چیک کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ طور پر بیٹل فیلڈ کا حصہ بنایا جائے گا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رائفلز کی دنیا کو پوری طرح بدل کر رکھ دے گی۔ ایٹ نمبر 3، AK-74، جس کو ڈیزائن کرنے والی کمپنی کا نام کلاشنکوو ہے، اور اس کمپنی کا تعلق سوویت یونین سے ہے۔ دوستو، AK-74 کو پہلی بار 1974 میں استعمال کیا گیا، لیکن یہ زیادہ مقبولیت حاصل نہ کر سکی، اور اب تک کی جو مشہور ترین رائفل رہی ہے، اور اس سے آپ سب بخوبی واقف بھی ہوں گے، جس کا نام AK-47 ہے۔ لیکن AK-74 میں موڈیفیکیشن کے بعد اس میں وہ صلاحیتیں آ گئیں کہ اس نے AK-47 کو اب ریپلیس کر دیا ہے۔ جہاں ملٹری ویپنز میں AK-47 کو استعمال کیا جاتا، وہاں اب AK-74 کو استعمال کیا جاتا ہے۔ 5.45 ملی میٹر راؤنڈ رکھنے والی اس گن کو افغانستان کی آکوپیشن میں بہت ایکسٹینسولی استعمال کیا گیا۔ اس رائفل کا بیرل سائز 16.3 انچ ہے، جبکہ اس رائفل کی ٹوٹل لینتھ 37 انچ ہے، اور یہ رائفل رشین گراؤنڈ فورسز کے لیے ایشو کی گئی سٹینڈرڈ رائفل ہے، اور اس کے زیادہ استعمال ہونے کی ایک وجہ اس کے راؤنڈز کا سمالر اور بہت لائٹر ہونا ہے۔ اسی لیے AK-74 نے AK-47 کی جگہ لے لی ہے۔ نمبر 2، دی رائفل SA-80A2، جو کہ ایک بیسٹ رائفل مانی جاتی ہے۔ اس کو ڈیزائن کرنے والی فیکٹری کا نام رائل اسمال آرمز فیکٹری، جس کا تعلق UK سے ہے۔ 1985 میں اس رائفل کو پہلی بار استعمال کیا گیا، لیکن اس میں کچھ خرابیاں ہونے کے باعث یہ کچھ زیادہ شہرت حاصل نہ کر پائی، لیکن موڈیفیکیشن کے بعد اب کی ماڈرن SA-80 دنیا کی سب سے ریلائیبل رائفل مانی جاتی ہے۔ یہ برٹش آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے لیے ایک سٹینڈرڈ رائفل ہے۔ 5.56 ملی میٹر راؤنڈ والی یہ رائفل
अमेरिकन M4 जैसा ही मैगज़ीन रखती है, और इस राइफ़ल के बारे में ये गुमान भी किया जाता है कि वो आदमी जो इसको रोज़ाना की बेस पे इस्तेमाल करता है, वो फिर इसके बगैर नहीं रह सकता। क्योंकि मिलिट्री वेपन्स में SA-80 को इस्तेमाल करने का एक अपना ही मज़ा है, जिसके बाद इसको इस्तेमाल करने वाला किसी और राइफ़ल पे भरोसा नहीं करता। फैक्ट नंबर 1, AS-50, जिसको यूके की एक कंपनी एक्यूरेसी इंटरनेशनल ने डिज़ाइन किया। 2007 में इसको पहली बार इस्तेमाल किया गया। अगर इसकी खसूसियात मैं आपको बताऊं तो ये एक 50 BMG स्नाइपर है, जिसकी रेंज तकरीबन 1.5 किलोमीटर है, और ये 1.5 सेकंड में 5 इम्प्रेसिव राउंड्स भी फायर करती है। स्नाइपर होने के नाते इसकी रेंज कुछ ज़्यादा लंबी तो नहीं, लेकिन इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी इनक्रेडिबल है। इसको ख़ास तौर पर ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस के लिए तैयार किया गया, लेकिन बाद में इसको अमेरिकन नेवी सील्स को भी इस्तेमाल करने के लिए दिया गया, और ये इतनी लाइट वेट है कि 3 मिनट से कम में बआसानी इसको असेंबल किया जा सकता है। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।